آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی اس آیات مبارکہ کے اندر مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام جاری کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ رب العزت کی ذات اور آپ کے فرشتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سلامتی کی دعا کیا کرو اور درود پڑھا کرو۔ درود وہ ہے جو جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، یا شارٹ الفاظ میں جسے ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود اور سلامتی بھیجنے والا ہوگا۔ اور دوسری روایت کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، حضور پر سلامتی کی دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس زمین پر بیٹھنے والے انسان پر آسمان سے بیٹھ کر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرما دیتے ہیں اور 10 اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا پورا، تو انسان اتنی نیکیوں کا مستاق بن جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی میں دعا مانگتا ہوں اور آپ پر درود کتنا بھیجوں؟ کیا دعا کا چوتھا حصہ درود پڑھتا رہوں؟ آپ فرماتے ہیں چوتھا حصہ بھی کر لیں، اگر اس سے زیادہ کر لیں تو بہتر ہے۔ کہا اللہ کے نبی دعا کے درمیان آدھا حصہ میں درود پڑھوں اور آدھی دعا کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس نے سوال کیا اللہ کے نبی 3 حصے میں درود پڑھوں اور 1 حصہ دعا کروں؟ آپ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ کر لے تو بہتر ہے تیرے لیے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں گا اور آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا، جب بھی ہاتھ اٹھاؤں گا آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، دعائیں بھیجتا رہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر مجھے یقین ہے اللہ تیرے غموں کو، تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ یہاں تک بس نہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ رحمت کی دعا کرنا بڑا پیارا عمل ہے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا عمر حدیث کے راوی ہیں، کہ وہ دعا جس دعا کے اندر حضور پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمان پر جاتی ہی نہیں ہے، لٹکی رہتی ہے، وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت سیدنا علی المرتضیٰ اس حدیث کے راوی ہیں
فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ سلامتی کی دعائیں نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ایک مجلس ایسی لائی جائے گی جس مجلس میں نہ اللہ کی شان بیان کی گئی ہو، پاکی بیان کی گئی ہو، نہ ہی اس پر حضور پر درود بھیجا گیا ہو، تو وہ مجلس کل قیامت کے دن ندامت کا باعث بنے گی، وہ انسان شرمندگی کا باعث بنے گی۔ کاش میں اللہ کی تعریف بھی کرتا اور اس کے نبی پر درود بھی بھیجتا۔ یہ بھی تعریف کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ ہمیشہ کثرت سے انسان کو، جیسے آج جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن بھی کثرت سے پڑھا کرو، اور جب بھی نماز پڑھنے کے آؤ نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، سفر کرنا شروع کرو، یقین کریں اس کو زندگی کا معمول بنانے۔ میں نے جب بھی سفر کیا درود سے دعا پڑھ کر پھر درود پڑھا میں الحمدللہ کبھی سفر کے اندر تنگی محسوس نہیں ہوئی۔ آپ بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں کہ یہ پڑھنا لازمی ہے، میرے اوپر لازم ہے۔ نماز میں تو وہ آپ پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، وہ تو آپ پابندی کریں گے، لیکن وقتاً فوقتاً بھی آپ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔